بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد قال تعالی فسبح باسم ربک العظیم وفی موضع آخر قال تعالی سبح اسم ربک العالی صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، کسی شاعر نے کہا ہے، میں نے پلکوں سے در یار پہ دستک دی ہے، میں نے پلکوں سے در یار پہ دستک دی ہے، میں وہ ساحل ہوں جسے کوئی صدا یاد نہیں، میں وہ ساحل ہوں جسے کوئی صدا یاد نہیں، آؤ ایک سجدہ کریں، آؤ ایک سجدہ کریں عالم مدہوشی میں، آؤ ایک سجدہ کریں عالم مدہوشی میں، کون کہتا ہے کہ عاصی کو خدا یاد نہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس شعر سے آپ نے اندازہ کر لیا ہوگا کہ آنسو ایک ہوتا ہے دروازے کے اوپر دستک دینا، اور ایک ہوتا ہے کہ آپ بیل گھنٹی لگا دیے ہیں اور اس کی وجہ سے دستک دے رہے ہیں، اور ایک ہوتا ہے کہ ہم رو رہے ہیں اور آنکھ سے جو آنسو بہہ رہا ہے وہ آنسو درے یار پہ دستک دے رہا ہے۔ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی محبت ہوگی، جوش محبت ابل رہا ہوگا۔ میرے دوستو، پروردگار عالم نے اپنے محبوب کو یہ حکم دیا کہ اے میرے محبوب، میری تسبیح بیان کیجئے، میری تسبیح کرتے رہیے، میری عظمت کو بیان کرتے رہیے، میری کبریائی کو بیان کرتے رہیے۔ فسبح باسم ربک العظیم، کہ پروردگار عالم کی ذات عظمت والے ہیں، عظیم ذات ہے وہ، تو اللہ کی تسبیح و تحلیل و تمہید آپ کرتے رہیے۔ ایک آیت تو یہ ہے، دوسری آیت میں اللہ نے حکم دیا، اپنے محبوب کو حکم دیا، سبح اسم ربک الاعلی، وہاں پہ بھی یہ حکم دیا کہ اے میرے محبوب، میری تسبیح آپ کرتے رہیے، میری تسبیح کو بیان کرتے رہیے، میری عظمت کو بیان کرتے رہیے۔ کون؟ اللہ اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دے رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آیت کو رکوع میں بیان کر دیا اور ایک آیت کو سجدے میں بیان کر دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو دیکھیے اور نبوت کے مزاج کو دیکھیے کہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تسبیح کو بیان ہی نہیں کیا، اللہ کی تسبیح کو بلکہ رکوع اور سجدے میں پڑھ کر کے اللہ کی عظمت کا حق ادا کر دیا۔ کون؟ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آج پوری امت مسلمہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں اور نماز کے اندر رکوع میں جاتے ہیں اور رکوع میں پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم، یہی پڑھتے ہیں نا، سبحان ربی العظیم، لیکن کبھی غور نہیں کرتے ہیں۔ ایک غور کرے گا وہ انسان تو تڑپ جائے گا جوش محبت میں۔ سبحان ربی العظیم، کہ اللہ کی ذات پاک ہے، اللہ کی عظمت بہت بڑی ہے، عظیم عظیم 3 مرتبہ 5 مرتبہ بول رہے ہیں سبحان ربی العظیم، میرا پروردگار عظیم ہے۔ عظمت کی رٹ لگا رہا ہے بندہ۔ کتنا مزہ آتا ہوگا جب ایک بندہ جوش محبت میں کہہ رہا ہوگا سبحان ربی العظیم۔ آج تو ہم لوگ معلوم ہی نہیں کہ رکوع کیسے کرنا ہے،
اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، تو رکوع کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے۔ میرے دوستو، آپ ان دونوں آیتوں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اللہ سے کتنی محبت کرتے تھے۔ اللہ نے حکم دیا کہ اے میرے محبوب میری تسبیح کیجئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آیت کو رکوع میں پڑھ دیا اور ایک آیت کو سجدے کے اندر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو کبریائی ہے، اللہ کی جو ربوبیت ہے، اللہ کی جو عظمت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع اور سجدے میں پڑھ کر کے اللہ کے حق کو ادا کیا۔ اور پروردگار عالم نے اپنے محبوب کے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ جو رکوع میں نکلے اور جو سجدے میں نکلے، اس کے امت محمدیہ کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بتا دیا کہ جب تک تم سبحان ربی العظیم نہیں کہو گے تو تمہاری رکوع ادا نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت ہوگی، میرے محبوب کی مخالفت ہوگی۔ میرے دوستو، وہاں پہ آپ جب جوش محبت میں کہیں گے سبحان ربی العظیم، اتنا مزہ آئے گا جتنا دنیا کے کسی بھی چیز کے اندر مزہ نہیں ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم نماز پڑھیں جوش محبت میں، ایک ایک الفاظ کے اوپر غور کریں کہ ہم رکوع کے اندر گئے اور رکوع میں پڑھ رہے ہیں سبحان ربی العظیم، اور جب رکوع سے جب کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم تکبیر کہو، اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو، نہیں 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 نہیں، فرمایا تم کہو سمیع اللہ لمن حمیدہ۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم امام ہیں اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مقتدی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں کہہ رہے ہیں سبحان ربی العظیم، اور جب رکوع سے کھڑے ہو رہے ہیں تو کیا کر رہے ہیں؟ سمیع اللہ لمن حمیدہ۔ پروردگار عالم نے اپنے اس بندوں کی دعا کو سن لیا جنہوں نے اللہ کی تحمید کی، اللہ کی حمد کو بیان کیا، اللہ کی تعریف بیان کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ان بندوں کی دعاؤں کو سن لیا۔ یہ ہمیں استحضار ہو کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سن رہے ہیں۔ کاش کہ اس جوش محبت میں ہم نماز پڑھتے اور اسی طرح جوش محبت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے رکوع کرتے، اور جب سمع اللہ لمن حمیدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جیسے یہ جملہ ادا کیا، صحابہ نے کیا کہا؟ ربنا لک الحمد۔ کیا کہا؟ ربنا لک الحمد، اے ہمارے پروردگار تمام تعریفیں تمام حمد وہ آپ ہی کے لیے ہے۔ کتنی خوبصورت وہ نماز ہوگی، اور ان الفاظ کے اوپر آپ غور کیجئے۔ میرے دوستو، اندازہ کیجئے کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے اٹھتے ہوئے اللہ اکبر نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ رکوع سے اٹھتے ہوئے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ رہے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ان بندوں کی دعاؤں کو خوب سنتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہیں، جو اللہ کی تعریف بیان کرتے رہتے ہیں، جو اللہ کی کبریائی بیان کرتے رہتے ہیں، اور اپنی زبان سے کہتے رہتے ہیں رب العالمین۔ تمام تعریفیں اسی پروردگار عالم کے لیے ہیں، دنیا کی کسی اور کی تعریف ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ جب ہم رکوع سے کھڑے ہوئے، اب رکوع سے ہم سجدے میں جاتے ہیں، وہاں پہ انسان اگر غور کرے تو معلوم ہوگا، بہت ساری چیزیں معلوم ہوگی۔ آپ مشائخ چشتیہ کو دیکھ لیجئے، مشائخ چشتیہ نے لکھا ہے کہ ہم رکوع میں گئے ہی، اللہ کے سامنے جھکے ہی، اب پھر سجدے میں جھکنے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے میرے بندو تم میرے سامنے جھکے صحیح ہو، لیکن تمہارے اندر جو ابھی میں پنا ہے، تمہارے اندر جو ابھی ہٹ دھرمی ہے،
تمہارے اندر ابھی جو ضد ہے، تمہارے اندر ابھی جو غصہ ہے، میں پناہ ہے، یہ چیزیں ختم نہیں ہوئی ہے۔ یہ چیزیں ختم کیسے ہوگی؟ یہ چیزیں ختم اس وقت ہوگی جبکہ ہم اللہ کے قدموں میں اپنے سر کو رکھ دیں۔ مشائخ چشتیہ یہ لکھتے ہیں کہ نفس، جو نفس ہوتا ہے، نفس کا تعلق ناف کے نیچے سے ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ مشائخ چشتیہ۔ ان کی کتابوں کو دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا۔ اور ناف کے نیچے سے نفس کی ساری چیزیں ہیں، اور فرمایا وہیں سے ساری برائیاں رونما ہوتی ہے، بد نظری بھی وہیں سے رونما ہوتی ہے، ساری بلائیں اور مصیبتیں گناہوں کی وہیں سے ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے مشائخ نقشبندیہ نے کہا کہ نفس کا تعلق پیشانی سے ہوتا ہے، کیونکہ وہیں سے میں پناہ ظاہر ہوتا ہے، وہیں سے تکبر ظاہر ہوتی ہے، وہیں سے غصہ ظاہر ہوتا ہے، اور وہیں سے بہت ساری چیزیں ظاہر ہوتا ہے اس پیشانی سے۔ یہ کس نے کہا؟ مشائخ نقشبندیہ نے کہا۔ اور دونوں طرف سے علمی گفتگو ہوتی رہی، دلائل آتے رہے، مشائخ چشتیہ کی طرف سے بھی دلائل آئے، نفس کا تعلق ناف سے نیچے سے ہے، ناف کے نیچے یہ ناف۔ اور مشائخ نقشبندیہ نے کہا کہ اس کا تعلق پیشانی سے ہے۔ اور جب مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ آئے تو انہوں نے ان دونوں کی قول کو تطبیق دیا اور کہا کہ نفس کا جو سر ہے اس کا تعلق پیشانی سے ہے، اور نفس کا جو دھر ہے، جو بدن ہے، اس کا تعلق ناف کے نیچے سے ہے۔ اور فرمایا کہ جب تک انسان اپنے میں پناہ کو اللہ کے قدموں میں رکھ کر کے مٹا نہ دے، اس وقت تک اس کی نماز نہیں ہوتی، اس کے جھکنے کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ اور آپ دیکھ لیجئے آج کے سائنس دانوں نے بھی اس کی تصدیق کی ہے۔ سائنس دانوں نے کہا کہ یہ جو سر ہوتے ہیں اور اس کے بہت سارے پارٹ ہیں اندر، ایک پارٹ تو داہنی طرف ہے، داہنی طرف، اور یہ داہنی طرف جو پارٹ ہے یہ بائیں طرف کے جو بدن ہے اس کو کنٹرول کرتا ہے، اور ایک پارٹ بائیں طرف ہے، بائیں طرف کی جو پارٹ ہے وہ داہنی طرف کے پورے اعضاء کو کنٹرول کرتا ہے۔ اگر داہنی طرف کے جو پارٹ ہے اگر وہ ڈیمیج ہو جائے تو آپ کے یہ ہاتھ وغیرہ اس طرح کی جو دھر ہیں وہ بھی آپ کے کمزور ہو جائیں گے، جس کو بولتے ہیں فالج مار دیا ہے۔ اس وجہ سے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور آنکھ کی بینائی کا تعلق پیچھے سے ہے، اس وجہ سے منع کر دیا گیا ہے کہ کوئی بچوں کے پیچھے نہ مارے، تماچا ماریں گے یا کسی لاٹھی سے مار دیں گے اس کی بینائی چلی جائے گی، کہ بہت سارا اس کے اندر خزانہ ہے۔ اور فرمایا سائنس دانوں نے کہ یہ جو پیشانی ہے، آگے کا حصہ ہے، اس کے اندر غصہ ہے۔ کیا فرمایا؟ اس کے اندر کبر ہے اور تکبر ہے، اس کے اندر میں پناہ ہے۔ کوئی بھی بچہ بیٹھا ہوا ہو اور اس کے سامنے کوئی ایسی حرکت کیجئے جس سے وہ بچہ غصے میں آ جائے، اور غصے میں جس وقت آیا ہے اس وقت ڈاکٹر چیک کرے تو معلوم ہوگا کہ خون کا فوارہ یہاں پہ زیادہ جم گیا ہے۔ معلوم یہ ہو رہا ہے کہ یہ ساری میں پناہ، تکبر، غرور، گھمنڈ، ہر دھرمی، ضد، یہ ساری چیزیں، غصہ، اس ساری چیزوں کا تعلق اس پیشانی سے ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے بندو تم جھک گئے، میری عظمت کو بیان کرتے رہے اور کہتے رہے سبحان ربی العظیم، عظیم عظیم کہتے رہے۔ اس وجہ سے اللہ نے رکوع سے اٹھتے ہوئے اللہ اکبر کہنے کی اجازت نہیں دی، بلکہ اب یہ کہو ربنا لک الحمد،
اب کہو سمی اللہ لمن حمیدہ. امام کیا کہتا ہے؟ سمی اللہ لمن حمیدہ. اور مقتدی کہتے ہیں ربنا لک الحمد. فرمایا جھکے یہ ساری چیزیں صحیح ہیں، لیکن تمہارے اندر سے ابھی بھی میں پناہ نہیں کیا ہے. کیا فرمایا؟ میں پناہ ختم نہیں ہوا ہے. یہ کب ختم ہوگا؟ جب تم اپنے سر کو اللہ کے قدموں میں رکھ دو گے. اب ایک شخص کہہ رہا ہے اللہ اکبر کہتے ہوئے جب جا رہا ہے، وہ استحضار کرے اور کہے اللہ میں نے رکوع تک جھکا اور جتنی تیری تعریف کرنی تھی وہ کی، لیکن تیری تعریف تو اس سے بھی بڑا ہے، بلند ہے. اور یہ کہتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے کے اندر جائے وہ، اور سجدے میں جا کر سجدے میں جانا یہ فنا کی حالت ہے، یعنی اپنے آپ کو فنا کر دیا. اور سجدے سے اٹھنا یہ بقا کی علامت ہے کہ ابھی باقی ہے وہ. تو سجدے میں جا کر کے اپنے سر کو محبوب کے قدموں میں رکھ کر کے، اللہ کے قدموں میں رکھ کر کے، جس اللہ سے آپ محبت کرتے ہیں ان کے قدموں میں آپ رکھ دیے اور اپنے آپ کو مٹا دیے آپ. تو ہمارے اندر سے، انسان کے اندر سے میں پناہ ختم ہو جانی چاہیے. جب آپ سجدہ کرتے ہیں اور سجدے سے جب باہر آتے ہیں، نماز سے جب باہر آتے ہیں، تو ایک مسلمان کے اندر کبر، تکبر، غرور، گھمنڈ، میں پناہ، ضد، ہٹ دھرمی، یہ ساری چیزیں ختم ہو جانی چاہیے. اور اگر یہ ساری چیزیں ختم نہیں ہو رہی ہے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کا سجدہ قبول نہیں ہوا ہے. جب اپنے آپ کو اتنا جھکا کر کے مٹا ہی دیے آپ، تو یہ ساری چیزیں مٹی ہی نہیں. اپنے آپ کو فنا کرنے کا مطلب ہی کیا ہے؟ تو میرے دوستو، ہم سجدہ اس طرح کریں. پہلے زمانے کے اندر لوگ سجدہ کرتے تھے اور وہ زمین خوشی مناتے تھے. آج پوری دنیا کی زمین اور زمین کی جو روح ہوتی ہے وہ تڑپ رہی ہے کہ کاش کہ کوئی ایسا سجدہ کرتے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع کے اوپر ارشاد فرمایا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ مسجد بھری ہوئی رہے گی لیکن کوئی بھی اخلاص کے ساتھ نماز پڑھنے والا نہیں ہوگا. آج ایسا ہی ہے، بس اتنی جلدی سے رکوع کرتے ہیں، اتنی جلدی سے سجدہ کرتے ہیں، پتہ نہیں سبحان ربی الاعلی پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں وہ. میرے دوستو، نماز پڑھیں. آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے اور جب سجدے میں چلے جاتے ہیں ایک بندہ، وہ بندہ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں اور جوش محبت میں پڑے رہتے ہیں، تو وہاں سے اپنے سر کو جلدی اٹھاتے ہی نہیں ہیں. سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے اور امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بستر پہ انتظار کر رہی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب آئیں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، سجدے میں گئے، ایک طویل سجدہ کیا، اتنا لمبا سجدہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ گمان ہونے لگا کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ تو نہیں فرما گئے، یعنی اس روئے زمین سے، اس دنیا سے چلے تو نہیں گئے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر مبارک کی جو انگلیاں ہیں ان کو ہلاتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ ان کو ہلاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس روئے زمین سے چلے تو نہیں گئے. کتنا طویل سجدہ کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہم لوگ کیسے کرتے ہیں؟ جیسے کہ کوا دانا نہیں چنتا ہے، چونچ مارتا ہے، بس یوں مارا اور یوں اٹھ گیا. ایسے ہم لوگوں کی نماز ہے. میرے دوستو، پہلے زمانے کے اندر آپ مشائخ کو دیکھ لیجئے اور کتابوں کو دیکھ لیجئے، معلوم یہ ہوتا ہے کہ پہلی زمانے کے اندر جب اذان ہوتی تھی تو پہاڑ کانپ جاتے تھے، تڑپ جاتے تھے. اور آج ایسی نہ سجدہ ہے اور نہ ویسی اذان ہے. آج ممبر و محراب بھی اس طرح کی سجدے کے لیے ترس گئی ہے، خانقاہیں ترس گئی ہے، زمین تڑپ رہی ہے
کہ کوئی اللہ کا ایسا بندہ ہوتا جو جوش محبت میں رکوع کرتا اور جوش محبت میں سجدہ کرتا. کوئی ایسا بندہ نہیں ہے. میرے دوستو، ہم اللہ کی تسبیح، اللہ کی تحلیل، اللہ کی تمجید بیان کرتے رہیں، اور خاص کر کے جب ہم نماز پڑھیں تو مزہ لے کر کے پڑھیں کہ ہم اب جس اللہ سے محبت کرتے ہیں ان کے سامنے کھڑے ہیں، اور جب رکوع کے اندر جائیں تو سبحان ربی العظیم جب پڑھتے ہیں تو مزہ لے کر کے پڑھیں، اور جب وہاں سے بلند ہوتے ہیں تو ربنا سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہیں تو مزہ لے کر کے کہیں. کیا اچھا سا جملہ ہے سمع اللہ لمن حمیدہ. کبھی بھی ہم نے اس کے اوپر غور نہیں کیا. اور ہم نمازی ہیں. یہ کیسے نمازی ہیں؟ اس وجہ سے میرے دوستو، اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو ویسے ہی پڑھیں جیسے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. اسی طرح ہم رکوع کریں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، ویسے ہی سجدہ کریں اور تڑپ کر کے کریں. ایسے ہی جیسے کہ کوئی بندہ کسی گھر کے اوپر دستک دے رہا ہے اور آپ پلکوں سے دستک دیجئے. کہاں سے دستک دیجئے؟ پلکوں سے. احساس ہو کہ تمام جہانوں کا جو رب ہے ہم ان کے سامنے کھڑے ہیں. تمام دنیا کے بادشاہوں کے جو بادشاہ ہے ان کے سامنے ہم کھڑے ہیں. ایک ایسی ذات جو کن فیکون کے مالک ہے، ایسی ذات کے سامنے ہم کھڑے ہیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر. وہ ذات ایسی ہے جو تمام چیزوں کے اوپر قادر ہے، قدرت رکھتے ہیں. ایسی ذات کے سامنے ہم کھڑے ہیں. تو میرے دوستو، ہم جوش محبت میں رکوع بھی کریں اور جوش محبت کے اندر سجدہ بھی کریں تو اللہ تبارک و تعالی رحمت کے دروازے کھول دیں گے. اور جب ہمارا ایک بھی سجدہ ایسا ہو جائے، ایک بھی سجدہ جوش محبت میں تڑپ کر کے، تو میرے دوستو وہ شخص جب نماز سے باہر آئے گا تو اس کے پیشانی کے اوپر نہ تو غصے کے آثار رہیں گے، نہ تو میں پنا رہے گا، نہ تو ہٹ دھرمی رہے گی، نہ تو کبر اور غرور رہے گا، کچھ بھی نہیں رہے گا. آج جب ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں کو کہ کیسے غصہ ہو رہا ہے، کس طرح اس کے چہرے سے معلوم یہ ہو رہا ہے. میرے دوستو، کیا یہ مسلمان ہے؟ کیا یہ مسلمان اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں؟ میرے دوستو، نماز کو ہم سیکھیں. سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلو کما رأیتمونی. تم نماز اسی طرح پڑھو جس طرح مجھے دیکھ رہے ہو پڑھتے ہوئے. اب دیکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح نماز پڑھتے تھے. کبھی کبھی پوری رات رکوع کے اندر ہیں، کبھی کبھی پوری رات مصلی کے اوپر ہیں. کون؟ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کرام کو دیکھنے کی کوشش کیجئے اور ہمارے مشائخ کو دیکھنے کی کوشش کیجئے. تو میرے دوستو، اگر ہم سے اتنا نہیں ہو سکتا ہے تو کم از کم ہمیں استحضار تو ہو کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں فرمایا وہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اور اللہ کے رسول سے محبت بھی کرتے ہیں تو ہم نماز جب پڑھیں گے تو مزے لے کر کے پڑھیں گے اور جوش محبت میں پڑھیں گے اور تڑپ کر کے پڑھیں گے. اس طرح کے مزہ آنے لگے اور ہمارے چہرے سے، ہمارے پیشانی سے وہ تمام برائیاں ختم ہو جائیں گے جب ہم اپنے آپ کو اللہ کے قدموں میں رکھ دیں گے. کریں گے نا ایسا انشاءاللہ. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے. آمین.